تخاطب ہے، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر انسانوں کو مخاطب فرماتے ہیں تو وہاں پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء قریب، زلزلہ قیامت کا ٹائم قریب ہے۔ یا ایھا الناس اوفوا بالعقود، اے لوگو وعدے اور نام تول کو پورے پورے کرو۔ یا ایھا الناس وحدوا اللہ فی التوحید، حدیث کے اندر بھی اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ تو قرآن میں جہاں بھی، حدیث میں جہاں بھی لوگوں کو مخاطب کیا ہے تو وہاں پر لفظ ناس استعمال کیا۔ یا ایھا الناس لا تلہکم اموالکم، اے لوگوں، لیکن یہاں پر انداز عجب ہے، اس کی بلاغت کو اور اس کی فصاحت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر جو پیار اور محبت ہے اللہ اور اللہ کو بندے سے، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ جیسے آپ کسی کو بلائیں تو ایک تو بلانے کا انداز یہ ہوتا ہے اے فلانے، اور ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو رشتہ داری اس سے قائم ہے اس رشتہ داری کا حوالہ دے کر اسے بلائیں، یہ بھی ایک انداز ہے بلانے کا۔ جیسے آپ اپنے بیٹے کو بلائیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اے فلاں، جو بیٹے کا نام ہے اس نام سے آپ پکاریں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بیٹا اور باپ کے درمیان جو نسبت ہے، جو رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پکارے اور کہیں اے بیٹا، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ بیٹے کو نام لے کر پکاریں، اس کے اندر اتنی محبت نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر بیٹے کو نام لے کر نہیں، بیٹا کو بیٹا کہہ کر پکارے تو اس کے اندر محبت پائی جاتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے انسانوں کو انسانیت، انسان کے لفظ سے نہیں بلایا، بلکہ لفظ ایمان کے ذریعے سے ایمان والوں کو اپنے طرف بلایا ہے، اور اس میں اس رشتہ داری کا حوالہ دیا ہے جو ایمان کی بنیاد پر اور اسلام کی بنیاد پر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بندہ اور معبود کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، مالک اور مملوک کے درمیان قائم ہے۔ اے ایمان والو، تو اس میں محبت ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں جو آگے اللہ بات کرنا چاہتا ہے، کہنے سے پہلے بندے کو اپنی محبت کی طرف اور اپنی محبت کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی اور اپنے ماتحت رہنے والوں کو بھی۔ وقودھا الناس والحجارہ، اور جہنم کی آگ وہ ہے جو آگ لکڑی سے نہیں اور دوسری چیزوں سے نہیں سلگائی جائے گی، بلکہ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ یہ الگ تفسیر ہے، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لکڑی اور ایندھن کے لیے آگ نہیں ہوگی، بلکہ آدمی ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اس کو دہکانے والے کون ہوں گے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اتنے تند خو، بد مزاج، سخت مزاج فرشتے ہیں
کہ جب انسان کو آگ میں ڈالیں گے تو ذرہ برابر ترس نہیں آئے گا اور ذرہ برابر رحم نہیں آئے گا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جلاؤ وہ اسی حکم پر پابند ہوں گے اور کسی طرح کی نرمی اور اس کے اندر رحم کا مادہ نہیں ہوگا۔ یہ آیت کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ اس آگ کی ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، ایک آدمی وہ ہے جو اپنے اعتبار سے پرہیزگار ہے، صف اول میں نماز پڑھنے کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، صدقہ اور خیرات کا پابند ہے، اور اپنے آپ میں سوچ رہا ہے کہ ہم تو دیندار ہیں، گھر والے دیندار ہو یا نہ ہو، اس سے ہمارا کیا سروکار، کیا مطلب۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اور ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ دیندار ہیں تو آپ کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو، ماتحتوں کو بھی دیندار بنائیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو مکلف بنایا اور آپ کو پابند بنایا، انسان کو پابند بنایا کہ وہ خود بھی دیندار بنے، بیوی بچوں کو بھی اور ماتحتوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ عام طور سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بہت سمجھایا بجھایا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اس کی ایک مثال سے سمجھیں، جیسے سامنے آگ سلگ رہی ہو، آگ چل رہی ہو اور چھوٹا بچہ نادان وہ آگ کے قریب پہنچتا ہے تو آپ دوڑ کر جاتے ہیں، اس کی ماں اس کے باپ دوڑ کر جاتے ہیں اور گود میں اٹھا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم اس میں نہ جاؤ، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ تو کہتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر بچے بے دین بن رہے ہیں تو آپ کو صرف سمجھانے سے نہیں ہوگا بلکہ قدم اٹھانا ہوگا اور اس کی طرف پوری توجہ دینی ہوگی۔ جیسے کوئی نادان بچہ آگ میں گرنے والا ہو تو ماں اور باپ بڑھ کر اسے گود میں اٹھاتے ہیں، ایسے ہی گارڈین اور ذمہ دار کو یہ ذمہ داری ہے، فریضہ ہے کہ وہ اولاد کو صرف نصیحت پر اکتفا نہ کریں بلکہ عملی طور پر کوشش کریں اور اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ یہ ضروری چیز ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اور قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور بیوی بچوں کو بھی، ماتحتوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ آگ ہے کیا چیز؟ آگ واقعتاً آگ ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو الگ چیز ہے، لیکن یہ آگ، گناہ، معصیت، یہ آگ ہی ہوتے ہیں۔ گناہ اور معصیت یہ آگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے جنہیں چشم بصیرت عطا فرمائی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں اور کیا کیا اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے آگ تیار ہو رہی ہے۔ یہ اللہ بات بات لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی آدمی کا وضو کرتے ہوئے بہتا ہوا پانی کو دیکھتے تھے، غسل سے بہتا ہوا پانی کو دیکھتے تھے تو پہچان جاتے تھے کہ یہ کس گناہ کی نحوست اور یہ کون سا گناہ دھل رہا ہے اور یہ کون سا پاپ دھل رہا ہے۔ اس پانی کو دیکھ کر آپ پہچان لیتے تھے کہ کس گناہ کا یہ پاپ اور کس پاپ کا یہ جو پانی بہ رہا ہے۔ تو چشم بصیرت بہت بڑی چیز ہے، ورنہ واقعتاً گناہ اپنے اندر وہ آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ ایک اللہ والے جب وہ بازار گزرتے تھے بازار سے تو اپنے چہرے پر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے۔ اس کو لکھا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اس کو۔ جب بازار سے گزرتے تھے کپڑے چہرے پر ڈال لیتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ جب بازار سے گزرتے ہیں تو آپ چہرے پر کپڑے کیوں ڈال لیتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں
پھر انسانی شکل و صورت نظر نہیں آتے، وہاں انسان نظر نہیں آتے، کوئی شکل کتے کی نظر آتی ہے، خنزیر کی نظر آتی ہے، سور کی نظر آتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم چہرے پر آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ چشم بصیرت جب اندر کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا چراغ جب جلتا ہے اور اسے جب طاقت ملتی ہے تو چشم بصیرت سے آدمی دیکھ لیتا ہے اور بھاپ لیتا ہے کہ یہ کس گناہ کی ہو۔ تو گناہ اپنے اندر آگ ہی آگ ہے، بس سمجھے آگ ہے، وہ ہمیں اور آپ کو نظر نہ آئے یہ الگ چیز ہے، لیکن وہ آگ ہی ہوتا ہے گناہ۔ اسی لیے قرآن کے اندر دو طرح کی باتیں ملتی ہیں، کرو نہ کرو، کرو نہ کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، یہ کرنے کا حکم ہے۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، لا تشربوا الخمر، شراب نہ پیو۔ تو قرآن میں دو ہی بات ملتی ہے، کرو نہ کرو، کرو نہ کرو، یہ کام کرو یہ نہ کرو، یہ دو چیزیں ملتی ہے۔ اور بھی ہے جیسے حکایات اور مثالیں وغیرہ، وہ الگ بات ہے۔ تو کرو نہ کرو، ان دونوں میں طاقتور جو ہے نہ کرنا ہے، یعنی بندے کی عبدیت اسی میں ہے کہ اللہ نے جس کام سے روکا اس سے رک جائے، جس کام سے منع کیا ہے اس کام کو اسے رک جائے۔ یہی اصل میں بندہ ہے اور بندہ بننے کے قابل ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی عبدیت کی، بندگی کی اور اللہ کی بات مان کر اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچایا۔ تو امر اور نہیں، ان دونوں میں مضبوط نہیں ہے، یعنی جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچنا۔ جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو بچتے 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 اس کا دل جو ہے، جیسے ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی اگر دیکھ سکتا ہو اور آدمی کے اندر طاقت بھی ہو، استطاعت بھی ہو کہ وہ دیکھ سکتا ہے کسی غیر محرم کو، کسی خاتون کو وہ دیکھ سکتا ہو، شہوت کی نظر سے قادر ہے، دیکھ سکتا ہو، لیکن وہ نظر اس نیت سے پھیر لے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے اللہ اس کے دل میں ایمان کا وہ نور عطا فرمائے گا جو صدیوں اس نور کی حلاوت کو محسوس کرے گا، ہے نا؟ محسوس کرے گا۔ کیوں؟ یہ دیکھا اس لیے نہیں کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ تو گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے وہ آنکھ کے گناہ ہو، ناک کے گناہ ہو، کان کے گناہ ہو، ہاتھ کے گناہ ہو، ان تمام گناہوں سے بچنے کی حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہوئے۔ تو ان کو ایک آدمی نے دعوت دی، حضرت دعوت پر پہنچ گئے، تو جیسے آپ نے ایک لقمہ کھایا تو اس کے اندر آپ کی کو محسوس ہوا کہ یہ کھانا مشکوک ہے، تو چونکہ لقمہ کھا چکے تھے، پیٹ میں اتر چکا تھا، آپ وہاں سے آئے، گھر آنے کے بعد آپ نے توبہ کی، استغفار کیا اور معافی مانگے۔ اب وہ لقمہ جو کھایا جا چکا ہے وہ تو پیٹ کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ توبہ استغفار کر لینے کے باوجود بھی اس ایک لقمے کی نحوست اور اس کی ظلمت 2 مہینے تک محسوس ہوئی اور دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے رہے کہ یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے۔ صرف ایک لقمے کی نحوست اور ایک لقمہ کے اندر اتنا پاور ہے مشکوک کھانے میں کہ 2 مہینے تک اندھیرا ہی اندھیرا، ظلمت ہی ظلمت رہے۔ تو اللہ والوں کی بات بہت بڑی ہوتی ہے، اور ہم اور آپ تو ماشاءاللہ پتہ نہیں، لقمہ تو دور کی بات ہے، دیکھ کے دیکھ بات کر دیتے ہیں، تو کہاں سے محسوس ہوگی ظلمت، کہاں سے گناہ کے اندر آگ ہونا سمجھ جائے، کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، کھائی جا رہے پھر پتہ نہیں لگتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اس دل کے اندر ایمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا صحیح چراغ جل سکے۔ تو یہ گناہ دراصل آگ ہوتے ہیں، یہ گناہ دراصل آگ ہوتے ہیں، بچنا چاہیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی۔ جب بچے
بچے کی بات آ گئی تو دو چار باتیں سن لیں اور سمجھ لیں اور سمجھنے کی بات میں کوشش کریں۔ یہ روایت عبرانی اور بیہقی کے اندر موجود ہے۔ اپنے خطبہ میں وہ حدیث سنایا ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے بچہ تھے، 7 سال یا 6 سال کی عمر تھی، تو آپ کے سامنے کھجور رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اخذ تمرۃ من ثمر الصدقہ، یعنی صدقہ کا کھجور کی کھجور تھی، آپ نے اسے منہ میں لینا چاہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے منہ سے باہر کرو۔ عربی کے لفظ ہے کخ کخ کخ، عربی میں اسے بولتے ہیں جیسے اپنی زبان میں تھو تھو بولتے ہیں، یا اپنی زبان میں چھیا چھیا نہیں بولتے بچوں کو سن، تو اسی کی عربی آتی کخ کخ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے نگل دے، اگل دے، علم بیا، اور اسے پھینک دے۔ اما علمتا، کیا تو نہیں جانتا کہ انا لا ناکل صدقہ، کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، اور ہم ہمارے خاندان، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء کے اندر وراثت مالی بھی جاری نہیں ہوتی، نبوت علوم نبوت کے وارثین ہوتے جیسے علماء وغیرہ، لیکن جو مال بچ جائے اس کے اندر وراثت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے تمام انبیاء اور جماعت انبیاء کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ ان کی امت کے لیے جائز ہے، ہمارے آپ کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو صدقے کا مال کھانا چاہیے، جائز ہے اس کے لیے، نہ کھائے اچھی بات ہے، لیکن اگر کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ لیکن انبیاء اور خاندان انبیاء کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے پھینک دے، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے، علم میرا یہ پھینک دو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ایسی فرمائی کہ صدقے کا مال بھی بچے کے پیٹ میں اور منہ میں نہ جائے۔ اگر دیکھا جائے تو دوسرے لوگوں کے لیے صدقے کا مال جائز ہے، انبیاء خاندان انبیاء کے لیے جائز نہیں ہے، تو آپ نے اسے رکوا دیا اور منع کر دیا اور اسے ہٹوا دیا۔ تو جو آدمی اپنے بچے کو، جو ایمان والے یا غیر ایمان والے اپنے بچے کو وہ کیا بولتے ہیں جوئے میں جیتا ہوا پیسہ اور سود کا پیسہ اور اسی طرح سے پتہ نہیں دھوکہ دھڑی ملاوٹ اور فراڈ اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں، سود، رشوت، یہ سب پیسے اگر بچے کھائیں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا آپ اس پر خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ یقیناً ایسے پیسوں سے بھات اور روٹی کھایا ہوا بچہ محمد بن قاسم نہیں بن سکتا ہے، صلاح الدین ایوبی نہیں بن سکتا ہے، نور الدین محفوظ زنگی نہیں بن سکتا ہے، قاسم نانوتوی نہیں بن سکتا ہے۔ جو بچے ایسی روٹی اور ایسا بھات کھائے جو مشکوک ہو، جوئے میں جیتا ہوا پیسہ ہو، اسی لیے ایک حدیث میں آپ کو سناؤ، چنانچہ اس حدیث کے اندر فرمایا کہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کو آپ اپنی زندگی میں اور ہر لائن سے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو جو ناراض کرے گا اللہ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دے گا۔ یہ ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم امامت کریں تاکہ مخلوق ہم سے خوش ہو جائے، خالق ناراض ہو جائے، تو اللہ امامت کے لائن سے ہمیں ذلیل کرے گا۔ ہم اذان دیں تاکہ مخلوق خوش ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، تو اذان کی لائن سے اللہ ہم کو ذلیل کرے گا۔ ہم تجارت کریں تاکہ مخلوق بچے خوش ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائے، تجارت کی لائن سے اللہ ذلیل کرے گا۔ ہم شادی کریں اور اس میں جہیز مانگے اس لیے تاکہ ہمارا داماد، ہماری بیٹی، ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد خوش ہو جائے، تو اللہ شادی کی لائن سے آپ کو ذلیل کرے گا۔ یہ ایک اصول ہے، اس اصول کو آپ اپنی لائف، اپنی زندگی میں ہر جگہ سیٹ کر سکتے ہیں، جہاں بھی، جس جگہ بھی یہ نیت ہو کہ مخلوق خوش ہو جائے، خالق ناراض ہو جائے، تو اللہ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرمائے گا، چاہے وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو۔ تو آج صورتحال یہی ہے میرے بھائیوں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ آج اولاد ہمارے اوپر پوری طرح سے مسلط ہے، چاہے امام کا بیٹا ہو، چاہے مقتدی کا بیٹا ہو۔ آج
حاجی صاحب کا بیٹا ہو، جاہل صاحب کا بیٹا ہو، پیسے والے بیٹا ہو، غریب کا بیٹا ہو، ہر ایک اولاد اپنی ماں اور باپ پر مسلط ہے، اس لیے کہ ہم نے اولاد کو خوش کیا اور خالق کو ناراض کیا۔ آج اللہ اسی مخلوق کو جس کو خوش کیا ہے وہ ہمارے اوپر آپ کے اوپر مسلط ہے اور رہیں گے۔ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث کے اندر یہ اصول بتایا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری آپ سے گزارش ہے، آپ شوق سے تجارت کریں، آپ شوق سے دھندا کریں، آپ شوق سے بزنس کریں اور خوب محنت کریں، خوب اپنے آپ کو تھکائیں۔ اللہ کی قسم وہ تھکانا بھی عبادت ہے اور وہ تھکانا بھی ثواب رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن جہاں پر دھوکہ کی بات آئے آپ صاف بتلا دیں، جہاں پر جھوٹ کی بات آئے آپ جھوٹ نہ بولیں، جہاں پر نقصان کی بات آئے وہاں پر ملاوٹ نہ کریں، جہاں پر نقصان کی بات آئے وہاں پر سودی کاروبار، سودی لین دین نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا اور بیوی بچوں کے لیے کیا اور یقیناً کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے، بیوی بچے ہمارے آگے بڑھیں گے، تو اسی بیوی بچے کو اللہ کل ہمارے اوپر مسلط کرے گا اور پوری دنیا، پورے سماج معاشرے کے اندر آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ اس سے نارن وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کے ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، تو اس آگ سے اپنے آپ کو ہی بچانا ہے اور ساتھ ساتھ بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے۔ کوشش ہر حال میں یہ رہے ہر ماں اور باپ کی کہ ہمارے بچے کے پیٹ میں مشتبہ کھانا تو دور کی بات ہے، حرام کھانا تو دور کی بات ہے، مشتبہ روٹی اور بھات بھی پیٹ میں نہ جائے۔ یہ کوشش ہونی چاہیے ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ جس کھانے میں شک ہو جائے وہ کھانا بھی ہمارے بچے کے پیٹ میں نہ جائے۔ اگر ایسا ہے تو آگے چل کر انشاءاللہ یہ بچے، یہ اولاد آپ کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوں گے اور قوم کے لیے بھی اور ملت کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوں گے انشاءاللہ، جب اس کی پرورش اور اس کی غذا اور اس کی روزی اور روٹی حلال طریقے سے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول کھاؤ پاکیزہ، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو، واعملوا صالحا نیک عمل کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھانے کو پہلے ذکر کیا اور عمل کو بعد میں ذکر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اشارہ یہ ہے کہ اچھا عمل، مقبول عمل کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر حلال روزی ہے تو ایٹومیٹک خود بخود اچھا عمل انسان کے بدن سے نکلے گا، اور اگر حرام غذا ہے، ناجائز غذا ہے، تو پھر جبہ قبہ پہن کر بھی آدمی وہ حرام کام کرے گا جو اللہ رسول کی نظر میں ناپسندیدہ ہوگا۔ تو کوشش یہ کریں آپ مت کھلائیے بیٹوں کو، اولاد کو جو ہے ہفتے میں گوشت اور بریانی مت کھلائیے، آپ آدھی روٹی کھلائیے، انشاءاللہ اس سے مرے گا نہیں، اس سے کمزور ہوگا، مرے گا نہیں، لیکن جب ایمانی قوت اور بدن کے اندر جب بلڈ حلال ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے، پورے قوم کے لیے وہ بڑھاپے کی لاٹھی اور بہت بڑا سہارا اور آسرا بننے کی امید ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی اور ساتھ ساتھ بیوی بچوں کو بھی دیندار بنائیں، خود بھی دیندار بنائیں، بیوی بچوں کو دیندار بنائیں۔ شریعت ایک اصول دیتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دے۔ 7 سال اذا بلغوا 7 وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10، جب 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دے، اور جب 10 سال کے ہو جائے نہ پڑھے تو اس پر ہلکی مار کی گنجائش ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ 7 سال کی عمر کے بچے کو کسی بھی چیز کا پابند بنانا جائز نہیں ہے اور اس کو پڑھنے پر معمول کرنا جائز نہیں ہے، گھر کی ذمہ داری دینا جائز نہیں ہے، اسکول مدرسے میں داخلہ جائز نہیں ہے، کوئی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالنا جائز نہیں ہے، اس لیے مکلف بنانا جائز نہیں کہ اللہ کے نبی خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں
کہ جب 7 سال کا ہو تب اسے نماز کا حکم دو، لہذا 7 سال سے پہلے جو بھی بچے ہیں اسے گھر تک کھیلنے دیا جائے، کھانے دیا جائے، کودنے دیا جائے، اور اسی کھیل اور کود کے درمیان چھوٹی چھوٹی دعائیں اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ بتانی چاہیے۔ پڑھائی کا دور شروع ہوتا ہے 7 سال کے بعد۔ اب تو 3 سال ہوئے، 4 سال ہوئے، 4 منتھ کا بچہ وہ پیٹھ پر لاد دیا، دے اسکول کے دے اسکول، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو 7 سال اس حدیث سے فرمایا، اس میں کوئی بات ضرور ہے، اس میں حکمت کوئی ضرور ہے۔ قاری محمد فتح محمد صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ شریعت 7 سال کے بچے کو پابند بناتی ہے، مکلف بناتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھائی، تعلیم، تربیت اس کی شروع 7 سال کے بعد ہونی چاہیے، 7 سال سے پہلے نہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ خود بھی نماز کے پابند ہوں گے۔ یہ چیز انبیاء نے کی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے رہے، اور اسی طرح وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ جب آپ فوت ہونے کے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا، میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ تو سب نے کہا، نعبد الہنا و الہ آبائکم، ہم سب آپ کے رب کی، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے۔ تو یہ سب تربیت اور دینے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو تربیت دے، اس لیے کہ اس کا مکلف اللہ نے باپ کو بنایا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں میدان حشر میں سوال ہوگا اور پوچھ ہوگی۔ اس لیے یہ اولاد اور یہ مال، یہ دولت، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، اس کو آپ سنبھل کر استعمال کریں۔ دولت ہے، سنبھل کر استعمال کریں۔ ہمیشہ دولت جو برباد ہوتی ہے وہ گناہ، نافرمانی سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے بھی تھے، بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے، لیکن آج اس کی اولاد، آپ یہی چلے جائیں یہاں نوادہ فیض الباری مدرسہ، باری میاں نے وقف کیا تھا، بہت بڑے تاجر کو اس زمانے میں شیخ برادری سے آتے تھے، تو انہوں نے وقف کیا، بہت پیسے والے اس زمانے میں نوادہ جنگل میں جنگل خرید لیتے تھے، بیڑی کے کاروبار۔ تباہی کب شروع ہوئی؟ اسی کے نام پر فیض الباری بھی ہے۔ تباہی کب شروع ہوئی؟ باپ نے دیا کہ یہ پیسے ہیں، اس کی زکات ادا کر دیا جائے۔ اس زمانے میں بے شٹر کار چلتی تھی، تو اولاد نے جا کر کار خرید لی اور زکات کا رقم ہڑپ کر گئے اور تباہی شروع ہوئی۔ آج نوبت یہ ہے کہ اس کے پوتے ٹاٹا جمشید پور رہتے ٹوٹو کو چلا رہے، ٹوٹو کو۔ تو ہمیشہ دولت جو برباد ہوتی ہے نافرمانی اور ناقدری کی وجہ سے۔ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور دولت کی قدر کرے، وہ دولت صدیوں چلتی ہے، اولاد در اولاد، نسل بعد نسل، بدن بعد بدن گزرتی ہے۔ اسی طرح سے اولاد ہے، اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ بہت بڑی امانت ہے میرے بھائیوں، اور بہت بڑی چیز ہے اولاد، اس پر آپ نظر رکھیں۔ ورنہ میں آپ کو بتلاؤں ابھی جو حالات ہیں اور جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ورنہ اگر آپ نظر نہیں رکھیں گے، ابھی اولاد پر نظر رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کمانے سے بھی زیادہ اولاد پر نظر رکھنا، اس کی تربیت ضروری ہے۔ ورنہ جب اولاد بالغ ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو آپ یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ اسے جلد اٹھا لے، یہ پیدا کیوں ہوا، اسے جلد اٹھا لے، وہ وقت آ رہا ہے۔ تو آپ کمانے کی طرف توجہ کم کریں، کم دھیان دیں پیسوں کی طرف۔ اگر 2 3 4 5 جو بھی اولاد ہو، اس کی اچھی تربیت ہو، اس کی اچھی تعلیم ہو، اس پر آپ زیادہ زور دیں، آپ غریب ہو کر بھی انشاءاللہ خوش رہیں گے۔ اور اگر اولاد نافرمان نہیں، آپ دولت مند ہو کر بھی آپ پریشان رہیں۔
تو اس پر ذرا دھیان دیجیے. ویسے نہیں کہ برسات میں جیسے بارش ہوتی ہے تو جیسے کانٹے اور گھاس جیسے تیسے اگ جاتے ہیں, اگتے کہ نہیں اگتے ہیں, ایسے اولاد پیدا ہوئی پڑھتے پڑھتے جیسے تیسے بڑے ہو گئے, بعد میں جو بن گئے. نہیں, اس پر نظر رکھیے اور اس پہ اگر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کریں. یہ ہے اولاد کی قدر. یہ جب بڑے ہو گئے انشاءاللہ تو آپ کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے اور آپ کے لیے مسرت کا باعث بنیں گے. اور اگر نافرمان ہو گئے تو آپ کی زندگی تباہ برباد اور پریشانی, الجھن, ٹینشن کب بن جائے, کب ختم ہو جائے, کب جو ہے مٹ جائے, یہ سب بولنے پر آپ مجبور ہوں گے. کیونکہ زمانے ہی کچھ ایسے چل رہے ہیں. آج سے 20 سال پہلے جو تھا وہ ابھی نہیں ہے. 10 سال جو آنے والا ہے وہ کچھ اور ہی ہوگا. اس کے بعد جو 10 سال ہوگا وہ کچھ اور ہی ہوگا. تو آپ کو اور